رب نے تو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اس کے آگے سب فقیر ہیں، اور وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب وہ عطا کرنے والا ہے، اور ہم جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، اور ہمارا مانگنا ہمارے لیے عبادت بنا دیتا ہے، اجر و ثواب بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں دے کر خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں شکر گزاروں میں لکھتا ہے، اور ہمیں وہ اس نسبت سے منسوب فرما دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے۔ کبھی رب کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی لٹاؤں۔ کبھی کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور تو فرماؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یار تو چپ کر جا، مینوں تقریر کرن دے، ہن نہ بولی۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ وہ اللہ سے دعا کرنے لگا ہے، وہ اللہ سے مانگنے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے کاموں کے ہونے کے دروازے کھول دیے۔ یار یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آپ کو میں ترجمہ اور مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کر دی کہ وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے کاموں کے ہونے کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اب اس کے کام ہوں گے، کہ اسے اللہ نے مانگنے کی توفیق دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگنے والے بنے، ان اوقات کو پہچانے اور ان طریقوں کو پہچانے، ان عبادات کو پہچانے کہ جب دعا ان سے منسلک کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے، وہ رد نہیں کی جاتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اس کی کو کم کر دو یا اس کو عام کر دو، سادہ کر دو، ساتھیوں کو میری بات سمجھ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جاگتا ہے، رات کو سویا تھا اور وہ جاگتا ہے، سو کے اٹھتا ہے تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب ایک مسلمان سو کر اٹھتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان دعا استجیب لہ، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے وہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى، اور اگر وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے یا فرض پڑھتا ہے، تو فرمایا قُبِلَ لَہُ، اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے، اس کے سجدے قبول ہو جاتے ہیں۔ 3 فضیلتیں۔ تو اس دعا کو سو کر اٹھ کر پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ان چیزوں کو پہچانو۔ فرمایا جب ایک مسلمان باوضو سوتا ہے، باوضو، اور پھر اس کو کروٹ آتی ہے، رات کو جاگ آ جاتی ہے اور وہ کروٹ لیتا ہے، 2 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ ایک یہ کہ اگر وہ اس کروٹ کے وقت کوئی بھی جائز دعا کرتا ہے لیٹے لیٹے ہی، اللہ اس کو جو وہ مانگتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ دوسری فضیلت اور بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ یہ جاگے، یہ اللہ سے مانگے اور میں اس کی دعا پر آمین کہوں۔ اور پھر وہ دعا کن لفظوں سے کرتا ہے؟ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، انہو بات طاہرن، یا اللہ اس تیرے بندے نے باوضو رات گزاری ہے، اس تیرے بندے نے باوضو رات گزاری ہے تو اس کو معاف کر دے۔ اور باوضو سوئیں، جاگیں تو اللہ سے دعائیں کریں، اٹھ کر بیٹھیں تو اللہ سے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سحری کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، افطاری کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔
والدین کی دعا اولاد کے حق میں فرمایا مستجاب ہے۔ روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، والدین کی دعا لا یرد، رد نہیں کی جاتی، قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الصلاۃ و بین النداء لا یرد الدعاء۔ غور سے سنیں، اذان اور اقامت کے درمیان 5 نمازوں کی اذان ہوتی ہے، پھر کچھ وقت کے بعد اقامت ہوتی ہے، پھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت میں جو مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جائز، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ فرضوں کے بعد دعا رد نہیں ہوتی۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی قبولیت کا وقت بتائیے، کون سی دعا ہے جو قبول ہو جاتی ہے؟ فرمایا دبر الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد، و جوف اللیل، اور تہجد کے وقت۔ ان اوقات کو پہچانو۔ جمعے والے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کس وقت ہے؟ فجر کے بعد، عصر کے بعد، خطبہ شروع ہونے سے امام کے سلام پھیرنے تک 2 خطبوں کے درمیان۔ اس میں 40 اشارے ہیں حدیث میں۔ اس وقت بھی اس اہتمام کے لیے جمعے والے دن بڑے بڑے اکابر اسلاف امت کے بڑے بڑے ائمہ محدثین نماز فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھتے تھے اور مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے۔ سارا دن نماز میں، دعا میں، ذکر میں۔ میرے بھائیوں، ان وقتوں کو پہچانو، ان شخصیتوں کو پہچانو۔ مثلاً والدین، روزے دار، کوئی تمہارا کوئی مریض، فرمایا بیمار سے، جو شخص بیمار ہے اس سے جا کے اپنے حق میں دعا کراؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا دوسرے لوگوں کے حق میں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ان اوقات کو اور ان شخصیتوں کو ڈھونڈو اور اپنے لیے دعائیں کراؤ اور خود دعا کرو، دعا کے طریقے کے مطابق کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو کوئی ضرورت لاحق ہو تو وہ وضو کرے اور صلاۃ الحاجہ کی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دے گا، اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ اور ہماری عجیب صورتحال ہے، اور دعا مانگنے میں جلدی نہ کرے۔ 1 دفعہ مانگی، 2 دفعہ مانگی اور نظریہ قائم کر لیا میری قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کب قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی جلدی کیا ہے؟ فرمایا بندہ دعا کرتا ہے، قبولیت کے آثار نہیں دیکھتا، پھر دعا کرتا ہے، پھر کہتا ہے میری تو قبول نہیں ہوتی اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دعا کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، دعائیں کرتے ہی رہیں۔ یا تو دعا من وعن
فوراً قبول ہو جاتی ہے یا کچھ دیر کے بعد، یا ذخیرہ آخرت بنا لی جاتی ہے، یا کوئی آفت دور کر دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر کچھ دے دیا جاتا ہے، ان سب باتوں پر دلائل موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ کہے گا یا اللہ یہ میرے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں یہ میں نے نہیں کی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے مجھ سے دعائیں کی تھی اور جو تو نے مانگا تھا وہ تمہیں دنیا میں نہیں دیا گیا، نہ دینے میں مصلحت سمجھی گئی، اور وہ تیرے لیے نیکیاں بنا کر توشہ آخرت بنا دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا خوب مانگا کریں، اور دعا مانگنے میں بخل نہ کریں، دعا مانگنے میں جلدی نہ کریں، اور بے یقینی سے دعا نہ کریں۔ فرمایا ایک بندہ جب ان لفظوں سے دعا کرتا ہے، یا اللہ چاہتا ہے تو دے دے، نہیں چاہتا تو نہ دے، فرمایا اس بندے کی دعا رائگا جاتی ہے۔ دعا بالجزم اور بالیقین مانگنی چاہیے۔ یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، تو ہی دینے والا ہے اور میں نے تجھ ہی سے لینی ہے، اور تو مجھے عطا فرما، اور یقین ہو کہ میرا رب دے گا۔ میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے یہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو دعا مانگنے کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ شخص خطا پہ ہے، غلطی پہ ہے، بلکہ اس شخص کے لیے قرآن کی آیات میں وعید ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتہ۔ آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا لیں، اس آیت کی تفسیر آپ جس تفسیر کی کتاب سے مرضی چاہے پڑھ لیں، سب تفسیروں کے اندر اس کی یہ تفسیر ہے۔ وہ لوگ جو عبادت سے تکبر برتتے ہیں، اس کا معنی تمام مفسرین محدثین نے یہی کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے دعا مانگنے میں تکبر برتتے ہیں، تساہل کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں جو آگے سَيُدْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اللہ سے دعائیں نہ کرنے والے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے خوب دعائیں کیا کریں، خوب دعائیں کیا کریں۔ رمضان کا مہینہ جو بالکل قریب ہے، یہ تو یوں سمجھیں رات بھی، دن بھی، سحری بھی، افطاری بھی، سب دعاؤں کا وقت ہے۔ اور کسی کو حرم جانا نصیب ہو گیا، چاہے عمرے کے لیے اور چاہے حج کے لیے، تو گھر سے گھر آنے تک، گھر سے نکلنے سے واپس گھر آنے تک سارا ہی وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، سارا ہی وقت۔ اور بالخصوص طواف مقام ابراہیم، طواف کے بعد صفا مروہ، وہ سب جگہ جو جو مانگتے جائیں گے ملتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، لما شرب لہ، زمزم کا پانی، زمزم کا پانی جس غرض سے پی لیا جائے، یا اللہ میں یہ پانی پی رہا ہوں اور مجھے فلاں چیز چاہیے، فرمایا اس کو وہی چیز مل جائے گی۔ شفا چاہیے، اولاد چاہیے، رزق چاہیے، بخشش چاہیے، جنت چاہیے، کیا چاہیے؟ لما شرب لہ، جو چاہیے۔ آج کی جو موجودہ تعمیر و توسیع ہے اس میں نہیں، جو پہلی تعمیر تھی
اس میں آخر پہ صفا والی سائڈ پہ کنارے پہ زمزم پینے کی ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی، اور وہاں برآمدے کے باہر یہ حدیث لکھی ہوتی تھی، ماء و زمزم لما شرب لہ، اور ویسے یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور بالکل اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس ضرورت اور جس غرض کے لیے مسجد میں آیا وہی چیز اس کو دے دی جاتی ہے، وہی چیز اس کو دے دی جاتی ہے۔ گھر سے آپ نکلے، آپ کی کوئی ضرورت ہے، سیدھے مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ جس غرض سے مسجد میں آؤ گے وہی چیز مل جائے گی۔ اسی طرح اسلاف کا یہ عمل تھا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت شروع سے شروع کر کے آخر پہ مکمل کر کے تلاوت پورا قرآن مکمل کرتے تھے تو پھر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اور اسلاف کا اس پر عمل تھا، اور بالاتفاق ان کا یہ مذہب تھا کہ قرآن مکمل کرنے کے بعد جو کوئی جائز دعا اللہ سے کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تم قرآن کی بات کرتے ہو، تم قرآن کی بات، صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح بخاری کے بارے میں ائمہ محدثین کا یہ موقف اور ان کا یہ عمل تھا کہ بخاری شریف کو وہ قرات کرتے تھے جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک حاجت اپنے ذہن میں رکھتے تھے، اور ان کا یہ عمل اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسے ہم بخاری شریف کا مطالعہ، اس کی قرات مکمل کریں گے تو بخاری کی قرات مکمل کرنے کی برکت سے اللہ وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا۔ اور ایسے وہ محدثین، یہ ان کے اس طرح سے تذکرے بھی ملتے ہیں کہ میں نے فلاں غرض سے بخاری پڑھی، فلاں غرض سے بخاری ساری پڑھی، اللہ نے وہ چیز مجھے عطا کر دی، اللہ نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسجد بناتا ہے، مسجد مکمل کرنے کے بعد وہ اللہ سے اپنی جائز حاجت اور ضرورت مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ مسجد بنا کے اللہ سے دعا کرنا، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے مسجد حرم بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعائیں کی، اور ہر نبی نے مسجد بنائی اور اللہ سے مسجد بنانے کے بعد دعا کی۔ سارے نبیوں کی یہ سنت ہے، مسجدیں بنائیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ اور میں آپ کو یاد دہانی کراؤں گا، جتنے بیٹھے ہیں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ایسی مشکلیں، کوئی الجھنیں، کوئی ضرورتیں ضرور ہیں، ذرا یاد کر لو۔ ہر ایک، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، میری فلاں پریشانی ہے، میری فلاں ضرورت ہے، میری فلاں حاجت ہے، ہر بندے کی ضرورتیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے پتہ نہیں کیوں قاصر ہیں، جبکہ وہ مالک کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا، میں خالی نہیں لٹاؤں گا، اور ہم مانگنے سے عاجز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی سب سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ رب دینے کا وعدہ کرتا ہے اور یہ مانگ بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانگتا۔
نہیں مانگتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگنے والے بنو۔ اور بھی بہت سے ایسے مواقع اور ایسے اعمال احادیث سے ملتے ہیں جن کی طرف منسوب کر کے یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس عمل کے بعد یا اس کام کے بعد یا اس وقت یا اس جگہ پہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے بطور مثال رکھے ہیں۔ تو اللہ سے دعائیں کرنے والے بنو، اللہ سے مانگنے والے بنو، اور دعا مانگنے سے، دعا مانگنے کے فوائد میں جو سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی بات جو بندے کو نصیب ہوتی ہے وہ میرے بھائیوں عقیدہ توحید نصیب ہوتا ہے، کہ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا، غیر اللہ سے رخ موڑ کر اللہ کے سامنے گرا ہوا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ما تحت الاسباب، انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کا ہمیں ضرورت مند بنایا گیا ہے اور ہمیں اجازت بھی دی گئی ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے اولاد والدین کی خدمت کرے، بیوی خامد کی خدمت کرے، خامد بیوی بچوں کے لیے کما کے لائے۔ ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے، لیکن یاد رکھو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے، ما فوق الاسباب تو بالکل ہی ہر وقت عقیدہ اور عمل اللہ کی طرف ہی نسبت ہونی چاہیے، اللہ کے اوپر ہی عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور یہ توحید ایک فطرتی بات ہے۔ آپ جس سے مرضی پوچھیں پہلی دفعہ وہ یہی کہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ زندگی دینے والا کون ہے، گیا گزرا آدمی بھی کہے گا اللہ۔ یہ ما فوق الاسباب باتیں۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ما تحت الاسباب، جس میں ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بنایا گیا ہے، اس میں بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ایک بندے کو ایک بندے سے کام ہو اور وہ ما تحت الاسباب ہو تو بھی پہلے اللہ سے دعا کرے اور پھر اس بندے کو کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے۔ اور بلکہ اس سے بھی آگے فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تسمہ خریدنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، مجھے تسمہ چاہیے، مجھے جوتی چاہیے، میرے پاس کپڑا نہیں، یا اللہ مجھے کپڑا عطا فرما۔ فرمایا تمہارے گھر کا نمک ختم ہو جائے تو تم پہلے اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے نمک عطا فرما، پھر اس کے بعد پیسوں کی طرف جاؤ اور دکان کی طرف جاؤ۔ اللہ سے اس حد تک مانگنے والے بنو، پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد اسباب کی طرف جاؤ۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے مسبب الاسباب کو چھوڑا ہوا ہے، اسباب کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، اسباب کے اوپر ہمارا بڑا یقین ہے۔ تو اپنی توحید درست کرو۔ اللہ سے مانگنے میں سب سے بڑا جو فائدہ ایک مسلمان آدمی کو نصیب ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ توحید بن گیا انشاءاللہ اس کا سب کچھ بن گیا۔ تو ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ، اس میں بڑے بہترین خطبہ الحمدللہ خطاب فرمائیں گے، مقامی علماء بھی بیان کریں گے۔ علماء کے بیان توجہ سے سنا کرو، وقت ضائع نہ کیا کرو۔ اور میں انتہائی عاجزی اور معذرت کے ساتھ اپنے احباب علماء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا
کہ یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، لوگوں کا بیٹھنا، آپ کا آنا، آپ کا بیان کرنا، میں نہیں اور مقصد بات کیا کرو، اور آپ بھی پہلے اللہ سے دعا کر کے اپنی گفتگو کیا کرو کہ یا اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق دے، میرے بیان میں تو اثر پیدا فرما، لوگوں کے لیے اس علم کو نافع بنا، کوئی اپنی بڑائی اور برتری کو سامنے نہ رکھے اور اپنی لچھے بازی کو سامنے نہ رکھے، کوئی اپنی جوش خطابت کو سامنے نہ رکھے۔ ان اجتماعوں میں ہمیں مل جل کر یہ فکر کرنا چاہیے کہ اس پرفتن دور میں ہماری دینی حالت بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی علم بہت ہو گیا، علم بہت ہو گیا، حقیقت یہ ہے کہ جہالت بہت ہو گئی، جہالت بہت ہو گئی، جہالت بہت ہو گئی، لوگوں جہالت بہت ہو گئی۔ آپ کھڑا کرو اس مجلس میں اور جائزہ لو، کتنے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل کرنا آتا ہے، کتنے لوگوں کو زکوٰۃ کے نصاب کا پتہ ہے، کتنے لوگوں کو حج عمرے کا طریقہ آتا ہے، وضو کا صحیح طریقہ کوئی آپ کو سنا سکے گا۔ بس ایسے ہی ہلڑ بازی، جوش، علماء کے قریب آنا نہیں، بیان سننے نہیں، شعر و شاعری پہ زور، سبحان اللہ پہ زور۔ دین سیکھو، خدا کے لیے دین سیکھو، اللہ کے لیے علماء کرام لوگوں کو دین سکھاؤ، جو دین ہے دین وہ سکھاؤ تاکہ لوگ عمل کر سکے، تاکہ لوگ عمل کر سکے۔ اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، مہینوں کی محنت ہوتی ہے جماعتوں کی، انتظامیہ کی، انتظامیہ والے چندے مانگ کے کانفرنسوں کا انتظام کرتے ہیں، اور جب لوگ چلتے پھرتے اس وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں اور علماء کرام جو ہیں وہ صرف اپنا جوش خطابت دکھانے میں وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کون ذمہ دار ہوگا ان اخراجات کا؟ تو اس لیے اس وقت کی قدر کیا کرو، توجہ سے سنا کرو، اور ایک رشتے کے ساتھ بیٹھا کرو۔ بیان کرنے والا سمجھے کہ میں بڑا عالم ہوں یا چھوٹا عالم ہوں، لیکن اس وقت میں مسند نبوی پہ بیٹھا ہوں اور میں معلم ہوں، میں استاد ہوں، میں مربی ہوں، اور بیٹھنے والے اپنے آپ کو یہ سمجھا کریں کہ میں شاگرد کی حیثیت سے اس بندے کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اس سے کچھ سیکھنا ہے، اور میں نے جو سیکھنا ہے اس پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔